ناظرین، ڈی ڈی اردو کی جانب سے میں ڈاکٹر خورشید آپ سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ڈی ڈی اردو کی یہ کوشش ہے کہ یونانی کلینک کے ذریعے وہ مختلف یونانی اطباء سے، مختلف یونانی ایکسپرٹ سے الگ الگ موضوعات پر، الگ الگ وشیوں پر بات چیت کرے، جس سے کہ قوم اور عوام طب یونانی سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو اپنی شروع کریں اور کسی نئے موضوع اور کسی نئے ایکسپرٹ سے ہم اپنی باتیں جاری رکھیں، میں آپ تمام ناظرین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو بہت زیادہ تعداد میں دیکھا، اور نہ صرف دیکھا بلکہ ہندوستان کے الگ الگ حصوں سے ہمیں اپنے مشوروں سے، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے ہمیں بتایا۔ ان سبھی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کوشش کریے کہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھیے، دوردرشن کی اس کوشش کی پذیرائی کریے، اس کی پرشنسا کریے، جس سے کہ ہم مستقبل میں بھوشیہ میں کچھ اور اچھے پروگرامز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ آج ہماری کلینک میں دوردرشن اردو کی جانب سے ڈاکٹر عائشہ، جو جامعہ ہمدرد میں ایک بہت ہی سینئر کنسلٹنٹ ہیں یونانی کی، اور ایک ٹیچر ہیں، ایک پروفیسر ہیں، وہ ہمارے درمیان ہیں، اور آج ہم ان سے ایک اور خاص موضوع جو بہت ہی اہم موضوع ہے، خاص طور سے خواتین کی بیماریوں کے اوپر، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، آپ کا ڈی ڈی اردو کی جانب سے بہت استقبال ہے، بہت خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اپنی موضوعات پہ تھوڑا آمنترت کریں یا زحمت دیں، ہم چاہیں گے کہ آپ کا یہ سفر طب یونانی کے کنسلٹنٹ کے حیثیت سے کیسا رہا؟ تھینک یو ڈاکٹر خورشید۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا کہ یہاں میں آؤں اور اپنے جو ہے خیالات کا کچھ اظہار کروں یا کچھ کروں۔ میں نے 87 میں جو ہے وہ مجیدیہ ہاسپٹل جوائن کیا تھا ایز اے RMO ان گائنی ڈپارٹمنٹ، ریزیڈنٹ ڈاکٹر، ایسے ریزیڈنٹ ڈاکٹر کیا تھا، اور 18 ایئرس تک میں نے کنٹینیوسلی جو ہے وہ گائنی میں ہی کام کیا۔ اس کے بعد میں 6 ایئرس تک جو ہے وہ میڈیسن میں شفٹ ہو گئی، اس کے بعد پھر میں جو ہوں وہ گائنی میں شفٹ ہو گئی۔ تو میں کہیں نہ کہیں کہوں گی کہ میرا یہ سفر جو ہے وہ میڈیسن اور گائنی کا ایک مکسچر جو ہے وہ ناظرین، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، عائشہ پروین صاحبہ کا ایک بہت ہی بڑا تجربہ ہے، تقریباً 32 سالوں کا، کہ وہ امراض نسواں یا استری روگ کی بیماریوں سے یا استری روگ سے آنے والے مریضوں کا علاج بخوبی کرتی رہیں، اور اسی موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے اور اسی یونانی نقطۂ نظر پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان ہیں۔ ہمارا سوال میم آپ کے ساتھ یہ ہے کہ طب یونانی ایک بہت ہی مکمل سائنس ہے، زمانوں سے اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ طب یونانی امراض نسواں کو یا خواتین کی جو بیماریاں ہیں، اخلاط کی پریشانیاں، اخلاط کی جو ڈیریلمنٹ ہے، یا جو باڈی ہیومرز ہیں ان کا مزاج اور کیفیت میں بدل جانا بیماریوں کے اسباب میں شامل ہے، تو کیا یہ امراض نسواں سے بھی اس کا رشتہ ہے؟ بالکل بالکل ہے، بالکل میں مانتی ہوں۔ اور بہت ساری جو بیماریاں جو خاص طور سے فیمیلز جو ہمارے یہاں بتاتی ہیں، خاص طور اگر میں کہوں گی کہ بہت ساری انمیرڈ لڑکیاں آتی ہیں تو وہ ڈسمینوریا کے خاص سمپل بولتی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پین ہوتا ہے پیریڈس وغیرہ میں، ڈسمینوریا۔ دوسرا جو اگر میریڈ آتی ہیں تو پھر ان کو اگر اسٹیلٹی ہے، بانجھ پن کی بات بتاتی ہیں، مینوریجیا ان کو ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ان کو پیریڈس آ رہے ہیں اور بہت فریکوینٹلی آ رہے ہیں، تو گائنیکولوجیکل پرابلمز بہت ساری جو ہے وہ ہیں۔ کچھ کو اتنی ڈیزائرس ہے کہ اس کی پریگننسی کی، کچھ کو بالکل ڈیزائر نہیں ہے پریگننسی کی۔ آپ نے بہت ہی اہم مدعا، اس پہ ہم آپ سے تفصیل سے ضرور بات کریں گے، کیونکہ انفرٹیلٹی یا اسٹیرلٹی ایک ایسا معاملہ ہے جو سوشل ٹیبو زیادہ ہے، اور آج کے زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم اس پہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں اپنے ذہنوں پہ۔ اس میں ظاہر ہے کہ بہت تفصیل سے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسی کون سی کامن سی بیماریاں ہیں جس کے زیادہ مریض آپ کے طبابت میں یا آپ کی کنسلٹیشن میں آتے ہیں، خاص طور سے خاتون کے؟
देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरह से जैसे डिस्मेनोरिया के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, मेनोरेजिया वाला है, DUB डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जिसका कोई कॉज नहीं होता है, कि उसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो आते हैं, स्टेरिलिटी के भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। और अब जो है वो पेरीमीनोपॉजल जो मीनोपॉज जो होता है, उससे जो 1 साल पहले का जो पीरियड जिसे हम पेरीमीनोपॉज कहते हैं, उसमें जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं फीमेल जो है ठीक तरह से कोप अप नहीं कर पाती हैं। तो उसके जो सिम्टम्स ना वो फीमेल कोप अप कर पाती हैं, ना उनके घर वाले उसको समझ पाते हैं कि उस लेडी के अंदर जो है ये सारे हार्मोनल चेंजेस उसके बॉडी में चल रहे हैं। तो उसके पेशेंट असल में हमारे यहाँ बहुत आते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल जो है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ यूनानी मेडिसिन का, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि तिब्ब यूनानी का जो नुक्ता इलाज है, जो इलाज करने का तरीका है, उसमें सबसे पहले हम लोग ग़िज़ाओं पे बात करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगर काउंसलिंग करें, बातचीत करें, तो हम मरीज़ों को इफ़ाक़ा दे सकते हैं या उनको इलाज का एक आसान सा तरीका दे सकते हैं। तो जो आप अमराज़ बता रही हैं, जैसे डिस्मेनोरिया हो गया, ख़ास तौर से जो कुंवारी बच्चियां हैं या जो एडोलसेंट की एज में बच्चियां हैं, तो उनको आप इलाज करती हैं ज़्यादा या आप काउंसलिंग करती हैं? देखिए डॉक्टर खुर्शीद, मेरा थोड़ा सा अभी इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, और ख़ासतौर से आई एम इन कम्युनिटी मेडिसिन, तो मेरा थोड़ा सा तरीका इलाज थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस के मैं मेडिसिन बहुत कम देती हूँ। बहुत अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं मेडिसिन देती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेडिसिन बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। ठीक है, मेरी उनके साथ जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग होती है कि मैं उनको मेडिसिन नहीं बल्कि मैं उनको टाइम देती हूँ। टाइम देती हाँ, हैं। थोड़ा टाइम देती हूँ। आज के ज़माने में मुश्किल यही है कि डॉक्टर टाइम नहीं दे पा रहा है। अब एक बस जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एक सिंपल एक डिस्मेनोरिया का पेशेंट आता है, एक अनमैरिड लड़की है, उसको अगर वो कहती है कि उसको बहुत पेन होता है, मैं उसको कहूँगा ये दवाई खा लो, ये पेन किलर खा लो। ये मेरे पास बहुत सारे पेन किलर्स हैं, यूनानी में भी हैं, देखा जाए बहुत सारे। लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि नहीं, पेन किलर नहीं खाना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ एक आयरन और कैल्शियम लो, तुम थोड़ा, और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को तुम थोड़ा बढ़ा दो। देखो तुम्हारा डिस्मेनोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करती नहीं हो। अच्छा, एक बात है ज़रा सा, अगर डॉक्टर ये कह देता है कि आपके पास आता है कि आप पानी कम पीते हैं, आपको पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए, तो देखिए उसका असर भी पेशेंट्स के ऊपर ऐसा पड़ता है कि अगले दिन से ही या उसी दिन से वो जो पानी जो कम पीता है, वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब ने बोला है कि पानी ज़्यादा पीना है, तो पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देता है। और आप देखिए कि पानी पीने से ही कितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर फ्लैश आउट हो जाते निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें थोड़ी सी टाइम और थोड़ा प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है किसी भी बीमारी को जो है वो का इलाज करने से नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि आपने देखा कि डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा ये बता रही हैं कि बहुत सारी बच्चियां जो मेंस्ट्रुएशन में दाखिल हो रही हैं, उस उम्र में दाखिल हो रही जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका शुरू होना है, तो बहुत सारी दिक्कतों के साथ कई बार मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसको वो मर्ज़ समझती हैं, और उनके घर वाले, उनकी माँ, उनकी बहन जो उनके साथ काउंसलिंग कर रही हैं, वो भी बीमारी ही समझती हैं। ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप पैनिक ना हो, ऐसे परेशान ना हो, बल्कि ज़रूरत है कि आप डॉक्टर आयशा जैसी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से या ऐसे किसी तबीब के से रुजू करें, जो आपसे बातचीत करके भी आपके मसाइल का हल ज़रूर फराहम करेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अमूमन हमारे समाज में जो ख़ास तौर से थोड़ा अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में औरतों की बीमारियों में एक बहुत ही कॉमन शिकायत होती है वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया, जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो इस पे हमारे नाजरीन को थोड़ा सा तफसील से बताने की कोशिश करें। देखिए, फिर मैं वही बात आपको दोहराऊंगी कि वाइट डिस्चार्ज, कोई भी फीमेल अगर वो लिविंग है, अगर वो जिंदा है, तो वाइट डिस्चार्ज हर एक को होता है, नॉर्मल है, बिल्कुल ये नॉर्मल है। नहीं, लेकिन अगर वो एक्सेसिव हो रहा है या उसके अंदर कोई स्मेल आ रही है या उसका कलर चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है समथिंग डिफरेंट, वो थोड़ा अलग है। अब आपको यही पूछना है, क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको एक नॉर्मल चीज़ यही हो रही है वाइट डिस्चार्ज, या पीरियड से पहले जो है वाइट डिस्चार्ज आना एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो अगर हम उनको यही बता दें कि नहीं, ये कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है, एक नॉर्मल चीज़, एक नॉर्मल फिनोमेना है, अनलेस अनटिल के उसके अंदर कोई स्मेल तो नहीं आ रही या उसका कलर तो नहीं चेंज हुआ या वो थिक
وائی ڈسچارج تو نہیں ہے، تو اس کے بعد ہی ہم ٹریٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کاز جاننا بہت ضروری ہے، وجہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے ہو رہا. ہو سکتا ہے کوئی ٹرائکوموناز انفیکشن وغیرہ ہو رہا. اب جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے حالات میں یہ نارمل ہو سکتا ہے، طبعی ہو سکتا ہے، اس کا کسی مرض سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خاتون یہ نوٹس کر رہی ہے کہ جو وائٹ ڈسچارج ہے اس کی رنگت میں تبدیلی ہے، یا پھر اس کا جو وسکاسٹی ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا کیا کامن بیماریاں ہو سکتی ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں جو اس تبدیلی کی وجہ بن رہی ہیں. دیکھیے جو سب سے زیادہ جو میں بتاؤں گی کہ اگر میریڈ وومنس کے اندر ٹرائکوموناز انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سب سے کامن، بہت زیادہ وہ کامن ہے. سروسائٹس ہے، ویجینائٹس ہے، بہت اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسچارج ہو سکتا ہے. تو میں یونانی میں بھی اس طرح کی بہت ساری ایسی میڈیسنس ہیں جس سے اس کو بآسانی طور پہ آپ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کر سکتے. پہلے آپ تو ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو ہائیجینک ویز میں جو ہے وہ رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورا اچھی طرح سے واش وغیرہ جو ہے وہ سب کرنا ہے، ہائیجینک. اور بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو صرف یہی بتانا ہوتا ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ کاٹن کے کپڑے آپ پہنیے. سنتھیٹک کپڑوں سے بھی کبھی کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ اریٹیشن وغیرہ جو ہوتا ہے. ایون اس میں جو ہے وہ یونانی میں جو ہے بہت ساری ایسے پیسریز ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی بات کریں ایلوپیتھی کی، تو ہم اینٹی بائیوٹک یا اینٹی انفلامیٹری یا پھر کوئی ویجانل پیسریز وغیرہ دیتے ہیں. ہمارے ادھر یونانی میں بھی بہت ساری ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو اینٹی انفلامیٹری ایفیکٹ رکھتی ہیں، اور جو ویجانل پیسریز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ایفیکٹو ہیں. اور اس کے دینے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے جو ہیں وہ ریزلٹس جو ہیں وہ اس میں لیکوریا میں جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. کچھ ایسی پریپریشنز کا آپ یونانی کا نام بتائیں جس سے کہ میں اپنے ناظرین کو باور کرا دوں کہ ان کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے ہمارے یہاں. دیکھیے ویجانل ٹیبلٹ، کیونکہ زیادہ تر جو ہوتا ہے کہ نان اسپیسیفک جو ہے وہ ہمارے سروسائٹس ہوتا ہے جس کا کوئی اسپیسیفک ریزن ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا، کاز نہیں ہوتا کچھ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ویجانل پیسریز دے دیتے ہیں. تو ہمارے محبول ہمدرد کی ہے، ویجانل پیسریز جو ہے وہ ہم جو ہے وہ انسرٹ کرنے کے لیے بول دیتے ہیں رات میں، اور وہ جو ہے وہ رات بھر میں جو وہ گھل جاتی ہے اور صبح میں جو اتنا بچے ہوئی وہ نکل جاتی ہے. تو اور کہیں نہ کہیں سے اگر اس کو عرق مکو کے ساتھ اگر ہم دیتے ہیں تو عرق مکو کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اینٹی انفلامیٹری ایفیکٹ ہے. تو کہیں نہ کہیں سے وہ جو ہے وہ لوکلی انفلامیشن جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پورا کر دیتی ہے. ناظرین جیسا ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا، مکو طب یونانی کا ایک بہت ہی اہم میڈیسنل پلانٹ ہے، بہت ہی اہم میڈیسنل پلانٹ. اور اس کا استعمال جگر کی بیماریوں میں، سوجن کم کرنے کی بیماریوں میں، انفیکشنز میں بہت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی کے پریپریشنز ایسی ہیں جو مقامی طور پہ یا لوکل طور پہ پیسریز کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، جس سے کہ نان اسپیسیفک جو وائٹ ڈسچارج کے کارن ہیں، اس کے وجوہات ہیں، ان سے ازالہ مل سکتا ہے. لیکن میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خود سے طبابت کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ماہر کے پاس، کسی یونانی طبیب کے پاس جائیں. جب آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ جدید طریقہ علاج کے علاوہ آیورویدا، یونانی، سدھا کہیں پر بھی آپ اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کے ماہر سے ضرور رابطہ قائم کریں. آپ نے اپنے موضوع میں بات چیت میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، بانجھ پن، اسٹیریلٹی، جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ عموماً یہ ایک سوشل ٹیبو ہے. شادی کے بعد ایک خاتون کو اگر ولادت نہیں ہو رہی، اگر وہ بچے پیدا نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کا سوشیو ایموشنل لیول پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا کلیئر کریے کہ اسٹیریلٹی کیا ہے، انفرٹیلٹی کیا ہے، جس سے کہ وہ صرف خاتون کو یا عورتوں کو ہی دوش نہ دے سماج. بالکل صحیح، بہت اچھا آپ نے جو ہے ڈاکٹر خورشید جو ہے وہ کوشچن کیا ہے. پہلے تو یہ کہ جیسے شادی ہوئی اور 1 سال کے بعد ہی جو ہے وہ ان کی مدر لا اور یہ وغیرہ لے کے آتی ہیں کہ اس کو وارث چاہیے، وارث چاہیے. تو میں یہ کہوں گی
کا جو ہے ویٹ کرتے ہیں. شادی کے بعد 3 سال تک اگر کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے, کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے, تو ہم آگے فردر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں گے کہ کیا ہے, کاز جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن 3 سال کا وقفہ تو ہم دیتے ہیں ایسے ہی کہ نہیں کوئی بات نہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد ہی فوراً ہی جو ہے وہ اسٹیرلٹی مان جائیں اور اس کو ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیں, یہ کھاؤ وہ کھاؤ. نہیں, ایسا نہیں ہے. سماج میں حالت یہ ہے کہ اگر 1 سال شادی کے ہوا تو مطلب نہ صرف مائکے والے بچی کے بلکہ سسرال والے جیسے مطلب اس قدر تانا اور سماجی طور پہ اذیت دیتے ہیں نفسیاتی طور پہ کہ کئی بار خودکشی تک کی نوبت آتی ہے. میں نے دیکھا اس طرح کا سماج میں. اور سائیکولوجیکل پرابلم اس میں اتنی زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں, بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جیسے دیکھیے, جیسے کانٹراسیپشن کا کیا کام ہوتا ہے, پیٹوٹری سے ہے نا اس کا کام, گونوڈوٹروفین کو جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہے خالی. تو یہ سارا سائیکولوجیکل اس کو اتنا ٹراما ہوتا ہے کہ اب اس کو اگر پریگننسی دیکھیے, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیڈو پریگننسی مطلب فالس پریگننسی, سیڈوسائسس جس کو کہتے ہیں, اس میں سارے سمٹمز ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اس میں ایبڈومن بھی بڑا ہو جائے گا, اس میں پیریڈز بھی آنے بند ہو جائیں گے, اس کو پیشنٹ کو وومیٹنگز بھی, مارننگ سکنس بھی, جو آتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور پریگننسی نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو سائیکولوجیکل پرابلم, اس کو اتنا زیادہ وہ اتنی ڈیزائر ہے اس چیز کی کہ اس میں سارے یہ پرابلمز جو ہے وہ آنے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہ صرف خاتون کی بیماریاں یا اس کے نقائص کی وجہ سے تو نہیں ضروری ہے, مردوں کے اندر بھی تو کوئی اس طرح کی غیر طبعی کیفیت ہوگی یا کوئی ڈیزیزڈ کنڈیشن ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بہت ہی واضح طور پہ کلیئر کر دیں کہ صرف خاتون کی ہی غلطی سے ان کے ہاں جو ولی عہد ہے یا جو مستقبل میں کوئی بچی یا بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ صرف عورت کی ہی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہمارے ناظرین کو ذرا اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے آپ. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ضرورت ہے کہ اگر جب بھی کوئی اس طرح کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اس کو اکیلے نہیں بات کرنی ہے. آپ کو اس کے ہسبینڈ, اگر اس کی مدر لا آتی ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کے آپ کو اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ دیکھیے آپ پریشان مت ہوئیے, یہ 3 سال اس کو ایسے ہی جینے دیجیے, کم سے کم آپ 3 سال تک تو ویٹ کریے. اس کے بعد اگر کوئی بعد میں کچھ آتا ہے کچھ ہے, اچھا ٹھیک ہے, اب وہ 3 سال ہو گئے ان کو نہیں پریگننسی ہوئی ہے کچھ ہے, تو آپ اس کا کیوں اسٹیرلٹی ہوئی ہے اس کا کاز جاننے کی کوشش کریے. آپ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریے کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ تھائرائڈ کی وجہ سے ہوگا, ہو سکتا ہے اوبیسٹی کی وجہ سے ہوا, ہو سکتا ہے آج کل یہ جو ہے وہ پالیسسٹک اووریز کا جو ہے پی سی او ڈیز بہت ہے. اور میں بتاؤں ڈاکٹر خورشید کے پی سی او ڈیز کا جو ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے, ڈائریکٹ جو ہے اس کا کنیکشن ہوتا ہے, وہ سیدھا لائف اسٹائل سے ہوتا ہے. اگر آپ لائف اسٹائل اپنا صحیح کریں گے تو آپ جو ہے وہ پی سی او ڈیز سے کہیں نہ کہیں بچ سکتے ہو سکتا ہے تھائرائڈ ہو سکتا ہے ڈائبٹیز ہو. تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ کاز جاننا ہے کہ کس وجہ سے کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو یہ جو پالیسسٹک اووری ہے کیا یہ اسٹیرلٹی کے اہم اسباب میں آتی ہے؟ بالکل آتی ہے, بالکل آتی ہے. اور جب یہ آج کل اتنی ینگ لڑکیاں ہیں تو ان کو جب یہ لے کے آتی ہیں کہ ہاں ان کو پالیسسٹک اووریز ہوتی ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, دوائیاں اتنا مت کھاؤ. یہ جو تمہارا ٹائم ہے کہ تم رات کے 2-2 بجے سو رہے ہو اور صبح کے جو ہے وہ 9-10 بجے اٹھ رہے ہو, یا تم جنک کھا رہے ہو, تو مطلب آپ اپنا تھوڑا لائف سٹائل چینج کرو. اچھا ایکسرسائز کو تو بالکل بھی ایک دم جو کہتے ہیں نا ترک کر چکے ہیں نوجوانوں نے, بالکل نہیں, کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا, کچھ نہیں کرنا چاہتا. تو ایٹ لیسٹ آپ ایکسرسائز کا ہر چیز کے اوپر, آپ کو پتا ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے جو سیروٹونین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریلیز ہوتا ہے, اور آپ کی باڈی کو وہ چست رکھے گا, صحیح رکھے گا, تندرست رکھے گا, آپ کے جوائنٹس کو صحیح کرے گا. تو آپ کو سب سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ نہیں, اس کی میڈیسن نہیں ہے, تم نے اس ٹائم پہ سونا ہے, اس ٹائم پہ اٹھنا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اتنی ینگ لڑکیاں آج کل جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ ان کو گیسٹرائٹس ہو رہا ہے, بہت زیادہ, کہ نہیں ان کو بہت زیادہ گیس فارمیشن ہو رہی ہے, ان کو گیسٹرائٹس ہو رہا ہے. اچھا ان کو جب بھی میں پورا ان کو سے پوچھتی ہوں ان کا روٹین, کہ کیا کام کرتے ہو, کس طرح سے ہو, کب جو ہے ڈنر کرتے ہو. مطلب آپ یقین مانیے کہ 90% پیشنٹ جو میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 بجے کے بعد جو ہے وہ ڈنر کرتے ہیں. ہاں, اس میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہوم میکرز بھی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کا انتظار کرتی ہیں کہ نہیں وہ ہسبینڈ ڈیوٹی سے آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہے ہم کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے 10 بجے کھانا کھایا, اس کو ڈائجیشن کے لیے کم سے کم 4
گھنٹے جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں, 4 آور ضروری ہوتے ہیں. 10 بجے کھانا کھایا, 11 بجے 11:30 بجے آپ سو جا رہے ہو تو گیسٹرائٹس تو ہوگا, گیس فارمیشن تو ہوگی. تو صرف ان کو سمپلی یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ڈنر جو ہے وہ جلدی کریے, 7:30 8 کے بیچ میں کریے. آپ بہت زیادہ ہیوی ڈنر نہ کریے, آپ جو ہے وہ اور لائٹ ڈنر کریے آپ. میں چاہوں گا کہ ناظرین آپ کو ڈاکٹر عائشہ سیدھے خطاب کر رہی ہیں, ان کے کچھ مشورے ہیں جو ینگ بچیوں کے یا نوجوان خواتین کو سن لینا چاہیے, جس سے کہ بہت ساری بیماریوں کو اگر ان کے مشورے پہ وہ چلیں تو اس سے وہ دور رہ سکتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین سے آپ سیدھے بات کریے اور ان کو اپنے نیک مشورے دیجیے. دیکھیے, جو آج کل ہم نے اپنا زندگی کا جو حال بنا رکھا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں. ینگ لڑکیاں آتی ہیں جن کو سروائیکل کی پرابلم ہو رہی ہے, ان کا پوسچر ایسا ہے, وہ رات میں بھی لیٹ رہی ہیں, موبائل ان کے ہاتھ میں رہتا ہے, دیر سے اٹھ رہی ہیں, جنک اتنا زیادہ کھا رہی ہیں کہ گھر کا کھانا جو ہے اوائڈ کر رہی ہیں. اچھا, کھانے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے کہ کس ٹائم کھا رہی ہیں. پانی پینا جو ہے وہ اوائڈ کرتی ہیں, کہیں ان کو کہیں جانا ہے ورکنگ پلیس پہ کہ نہیں پانی اگر زیادہ پئیں گے تو ایک یہ ہے کہ کہیں ان کو باتھ روم وغیرہ نہ جانا پڑے یا کچھ ہے. تو میں آپ کو صرف یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں صرف ہمارے ہاتھ میں ہیں, وہ صرف اپنا لائف سٹائل آپ اپنا چینج کریں گے. لائف سٹائل میں آپ اپنا جو ہے وہ غذا کا, ایک ایکسرسائز کا, یہ بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں. اس کو کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ اپنا کے وہ بہت ساری بیماریوں کو جو ہے وہ, چاہے وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہو, چاہے وہ لائف سٹائل ڈیزیز ہو. لائف سٹائل ڈیزیز کیا ہو رہی ہیں آج کل آپ کو پتا ہے, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اوبیسٹی ہے. یہ صرف کس لیے ہو رہی ہے, لائف سٹائل کس لیے ہو رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنا لائف سٹائل اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کہیں خراب کر رکھا ہے. آپ ڈاکٹر عائشہ کا مشورہ مانیے. ہماری گھروں میں بہنیں ہیں, ہماری بچیاں ہیں جو بہت سارے اگر ان کے مشوروں پہ چلیں تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتی ہیں, کیونکہ علاج سے زیادہ ضروری ہوتا ہے پریونشن. اپنے آپ کو حفظ ما تقدم یا پریونٹیو میزرز کے ذریعے ہم معمول کو صحیح کر لیں, بہت ساری چیزوں سے ہم بچے رہ جائیں گے. ہم اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ یہ جو بانجھ پن کا ایک سماجی پہلو ہمیں سمجھ میں آیا. کچھ آرگینک ایب نارملٹیز ہو رہی ہیں, جیسے پالیسسٹک اووری آپ بتا رہی ہیں, وہ ایک وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مرد کے اندر ہی کوئی نقص ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے سماج میں ایک عجیب سا وہ ہے کہ جو الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن کے جو ماہرین ہیں ان کو بہت زیادہ یہ کنفیوژن ہے. جگہ جگہ پوسٹر دیکھیں گے, بینر دیکھیں گے کہ نسنتان لوگ ملیں یا لکھیں, جیسے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. خاص طور سے یونانی اطباء, حکیم اور وید جی یہ دعویٰ کرتے ہوئے اخباروں میں بھی چھپتے ہیں, جو ایک کرائم ہے وہ کرتے ہیں. یا پھر آپ ریلوے ٹریک پہ جائیے تو لکھا رہتا ہے نسنتان لوگ ملیں. تو ایز اے ڈاکٹر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے یا واقعی طب یونانی یا آیورویدا جیسے الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن میں اسٹیریلٹی کو بالکل ختم کرنے کے طریقے یا دوائیاں موجود ہیں؟ دیکھیے, اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور اس کی دونوں ٹیوب بلاک ہیں تو آپ کہاں سے اس کو پریگننٹ کر دیں گے, آپ مجھے یہ بتائیے, ہے نا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلے کاز معلوم کرنا ضروری ہے, وجہ کیا ہے, کس کی وجہ. ہو سکتا ہے اس کے کوئی ٹیوب دونوں بلاک ہو رہی ہوں, اس کو ہو سکتا ہے کوئی سیویئر انفیکشن ہو رہا ہو, یا پھر ابھی اس کو جو ہے وہ تھائرائڈ بہت بڑا کامن بڑی وجہ ہے چیز ہے کہ وہ شاید اس کو کوئی تھائرائڈ ہو رہا ہو. تو میں جب بھی پیشنٹ آتا ہے میرے پاس اسٹیریلٹی کے لیے تو میں اس کو ساری انویسٹیگیشن کہ آپ نا سائنٹیفک پیرامیٹر سے چلیے نا. آپ یہ کیونکہ آپ یہ کیسے کہہ دیں گے کہ ہاں میں بالکل دعویٰ نہیں کر سکتے بالکل بھی, لیکن آپ کوشش کر سکتے ہیں. سماج میں یہ چل رہا ہے. نہیں, میں اس سے بالکل سہمت نہیں ہوں. آپ کوشش کر سکتے ہیں, آپ سائنٹیفک پیرامیٹر دیکھیے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ میڈیسن ہے. جب آپ کو ساری اس کی انویسٹیگیشن, آپ کو تھائرائڈ, اب اس کا جو ہے شوگر لیول اور الٹرا ساؤنڈ ہر چیز کرا لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ہسبینڈ کا سیمن انالیسس بھی کرائیے. اس کو مرد کا بھی انالیسس ضروری ہونا ہے. ہسبینڈ بالکل راضی نہیں ہوتے اس چیز کے لیے کرانے کے لیے, اور اس کو کہیے کہ اگلی بار میں آپ کو دیکھوں گی نہیں جب تک کہ یہ سیمن انالیسس کا جو ہے وہ رپورٹ میرے پاس نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اس کا ساری
ہر چیز ٹھیک ہو اور اس کا ہسبینڈ کو اوزوسپرمیا یا کچھ اور پرابلم ہو رہی ہو, اولیگوسپرمیا ہو رہا ہو, تو جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہو. تو اچھا اگر مان لیجیے کنسیپشن ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ یونانی میں ایسی دوائیں ہیں بڑی کارگر جو پلانٹیشن کے یا پلیسنٹیشن کو بہت ہی اسٹیبلائز کرنے میں مدد دیتی ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کیا؟ ہاں بالکل بالکل, بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں, اور میرے ابھی زندگی میں 2 میرے ایسے پیشنٹ آئے ہیں اسٹیلٹی والے. پہلے میں نے ان کا سارا سائنٹیفک سارا پیرامیٹر دیکھ لیا کہ بھائی ان کو کوئی پرابلم تو نہیں, ٹیوب بلاکیج, ہسبینڈ سیمن ٹھیک تو نہیں ہے, تھائرائڈ پروفائل, ڈائبٹیز وغیرہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر میں نے ان کا اپنا یونانی ٹریٹمنٹ, اور صرف میں نے ان کو خالی حب رحم اور معجون مقوی رحم 2 چیز. اچھا بہت سارے پیشنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ پریگننسی کون سے زمانے میں, کون سے مہینے میں کون سے میں ٹھہرتی ہے, جیسے اوولیشن پیریڈ جو ہے وہ کب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ ضرور بتانا ہے کہ بھائی جو سیف پیریڈ 1 ویک بیفور اور 1 ویک آفٹر پیریڈ جو ہے سیف پیریڈ ہوتا ہے, اس میں پریگننسی جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی ہے. اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے اس میں ہی آپ کو جو ہے وہ ہسبینڈ سے رابطہ قائم کرنا ہے. تو ان کو یہ تو پتا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوولیشن پیریڈ کب ہوتا ہے, کون سے جو پیریڈ زمانے میں ہے جو ہے وہ پریگننسی ہو سکتی ہے. تو ہم ان کو یہ سب کچھ بتانا ہے. اب وہ یقین مانیے گا کہ وہ دونوں پیشنٹ جو ہے وہ پریگننسی ہو گئی ان دونوں کو, اور دونوں ہی جو ہے وہ بہت خوش تھی. چلیے دیکھیں ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر عائشہ صاحبہ اپنی پوری تفصیل سے ہم لوگوں سے بات چیت کر رہی تھیں, ناظرین کو ان موضوعات پر اطلاع دے رہی تھیں جس کے بہت سارے کنفیوژن سماج میں ہیں. خاص طور سے میں ڈاکٹر عائشہ پروین صاحبہ کا اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی بے باکی سے, خاص طور سے اسٹیریلٹی یا بانجھ پن جیسے بہت ہی کمپلیکیٹڈ موضوع پر اپنی گفتگو کو یا اپنی بات چیت سے ہمارے ناظرین کو مفید مشورے دیے. ناظرین, یہ ڈی ڈی اردو کی یہ کوشش رہے گی ہمیشہ سے کہ وہ آپ کو الگ الگ موضوعات طب, الگ الگ یونانی ایکسپرٹ سے الگ الگ موضوعات پر کچھ نہ کچھ اطلاعات ضرور دیتے رہیں گے. ناظرین سے میں اتنی گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہونے کا شبہ ہو تو بغیر کسی یونانی ماہر کے خود سے علاج نہ کریں. جیسے کہ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ نے بانجھپن پہ ایک بہت ہی تفصیلی گفتگو کی, جس میں زیادہ تر جو پہلو ہے وہ سماجیات کا اور نفسیات کا ہے. اس کے بعد تیسرا کسی آرگن کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے, ڈیبلٹی ہو سکتی ہے, خواہ وہ مرد کے اندر بھی ہو یا عورت کے اندر بھی ہو, وہ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں بانجھپن کی. سو آپ اپنے سماج میں اس موضوع پر بیداری لائیں, جس سے کہ کوئی ایک خاتون جو بانجھپن کے طانے سہ رہی ہے اس کو کم سے کم نفسیاتی اور سماجی اذیت سے بچایا جا سکے. اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر ڈاکٹر عائشہ پروین صاحبہ کا دل کی گہرائیوں سے ڈی ڈی اردو کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سبھی لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم مستقبل قریب میں کسی اور ماہر طب سے, ماہر یونانی سے آپ کی بات چیت کرائیں گے. بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.